پاک سرزمین شاد باد۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح 4 بجے پاکستان کا ازلی دشمن بھارت 600 ٹینک لے کر پاکستان پر چڑھ دوڑا۔ بھارتی فوج کے کمانڈر نے بھڑک ماری کہ کل دوپہر کا کھانا آپ کو شالامار باغ میں کھلاؤں گا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ تاریخ کے سینے پر جرت اور عظمت کے ناقابل فراموش قصیدے درج ہونے کو ہیں۔ کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حفاظت کے واسطے بوڑھے اور جوان دشمن کے ٹینکوں کے سامنے اپنے جسموں کی فصیل کھڑی کر دیں گے۔ اور پھر 6 ستمبر 1965 کی صبح ریڈیو پاکستان گونجا۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی وطن کا بچہ بچہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو گیا۔ انڈین افواج نے لاہور پر حملہ کیا، مگر بیدیاں اور واگا کے مقام پر پاک فوج نے زبردست مزاحمت کی۔ میجر عزیز بھٹی شہید BRB نہر کے کنارے اپنے دستے کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے 3 دن تک دشمن کے بموں اور گولیوں کی بوچھاڑ کا سامنا کیا، مگر اپنی افواج کو نہر پار کروا کر ہی رہے اور 12 ستمبر کو دشمن کی توپ کا گولہ لگنے سے وہیں شہید ہو گئے۔ کھیم کرن کے مقام سے قصور شہر میں داخلے کی کوشش بھی بھارت کو بہت مہنگی پڑی۔ افواج پاکستان نے نہ صرف ان کو شکست دی بلکہ کھیم کرن شہر تک بزدل بھارتی فوجیوں کو واپس دھکیل دیا۔ چونڈا کے مقام پر قبضے کے لیے بھارتی فوج 600 ٹینک لے کر داخل ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی جنگ چونڈا کے محاذ پر لڑی گئی۔ پاک فوج نے دشمن کے 45 ٹینک تباہ کر دیے، کئی ٹینکوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ جگہ آج بھی ٹینکوں کا قبرستان کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں وطن کے غیور جوانوں نے اپنے سینوں پر بارود باندھ کر 120 بھارتی ٹینکوں کو دفن کر دیا تھا۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے علاقے اپنے نشانے پر رکھ لیے اور پٹھان کوٹ، آدم پور اور بلواڑہ ایئر بیس پر کامیاب حملے کیے۔ پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے پر کھڑے دشمن کے 7 مگ طیارے، 21 ہنٹر، ایک C-119 طیارہ تباہ کیے، جبکہ ایئر ٹریفک کنٹرول بلڈنگ کا حلیہ بگاڑ دیا۔ 19 ستمبر کو ایک برطانوی میگزین نے لکھا، پاکستانی فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ بھارتی جنگی طیارے نظر نہیں آئے اور پاکستانی جنگی طیارے ہر سو اڑتے پھر رہے ہیں، مگر ان کو شکار نہیں مل رہا۔ پاک فضائیہ کے MM عالم جیسے بہادر اور جانباز پائلٹ نے سرگودا کے مقام پر 1 منٹ میں بھارت کے 5 ہنٹر جنگی طیاروں کو دھول چٹائی تھی، جو آج بھی ایک عظیم ریکارڈ کے طور پر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے۔ پاک بحریہ نے نہ صرف بھارت کی کراچی بندرگاہ کی طرف پیش قدمی کو روکا بلکہ بھارت کی سمندری حدود کے 200 میل اندر تک گھس کر گئے اور دوارکا کے مقام پر بھارتی طیاروں اور ریڈار سسٹم کو تباہ کر دیا۔ اور یوں لاہور کی سڑکوں پر ناشتہ کر کے اپنی فوج سے سلامی لینے کے بعد لاہور جمخانہ میں جام سے جام ٹکرانے کے لال بہادر شاستری کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ 17 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ کی گرد بیٹھی تو بھارت اپنے سینکڑوں ٹینکوں اور درجنوں جنگی جہازوں سے محروم ہو چکا تھا۔ اس کے 5000 سے زائد فوجی واصل جہنم ہو چکے تھے اور اس کا غرور دھول چاٹ رہا تھا۔ ZA سلہری نے اس پر لکھا کہ پاکستانی سپاہی کی اصل طاقت اس کا جذبہ ہے، وہی جذبہ جس کے سوتے اسلام کے ابدی پیغام سے پھوٹتے ہیں، اور پاکستانی سپاہی نے یہ جنگ اسلام کے مبلغ کی حیثیت سے لڑ کر قائد اعظم کے مشن کی تکمیل کر دی۔ پاک فوج نے اپنے سے 4 گنا زیادہ طاقتور فوج کو شکست دی دی۔ دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ جب بھی گھیرا تجھے ظلمتوں نے کبھی، مشعل جان لیے ہم مقابل رہے، ہم نے مر کے تجھے سرخرو کر دیا، ہم بھی تیرے شہیدوں میں شامل رہے۔ ترجمانے ماضی شان حال جانے استقبال، سایہ خدا